نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنایا ہے عربی زبان کا قرآن تاکہ تم سمجھ لو۔ تو یہاں اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی کہ عربی زبان کو، اور کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی گرامر سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ویڈیو کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے۔ ایک حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اگر ہمیں بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے غیر نفع بخش علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا عنوان ہے حروف تہجی، اسے انگریزی میں الفابیٹس بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں 28 حروف ہیں، اگر الف کو بھی شامل کر لیا جائے تو 29 بن جاتے ہیں۔ یہ حروف عربی زبان کی بنیاد ہیں، ان سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے جملے، جس کو لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حروف تہجی یہ ہیں الف با تا سا، جیم ہا خا، دال زال را زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، عین غین فا، قاف کاف، لام میم نون، واو ہا حمزہ یا۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا محمل۔ محمل ایسا لفظ ہے جو بیکار ہے، یعنی جس کے کوئی معنی نہیں، جیسے ہم اپنی عام بول چال کی زبان میں کہہ دیتے ہیں روٹی شوٹی، کھانا وانا، پانی وانی، تو یہ شوٹی، وانا، وانی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو صحیح کلمے کے ساتھ ہم استعمال کر دیتے ہیں اپنی زبان میں، یہ محمل الفاظ ہیں، محمل الفاظ ہیں۔ جبکہ کلمہ، کسی بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کے اجزاء، اس کو انگریزی میں پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ دیکھتے ہیں۔
नाउन किसी शख्स, जगह या चीज का नाम है। प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आने वाला लफ्ज। एडजेक्टिव किसी नाउन की तारीफ बयान करने वाला लफ्ज। एडवर्ब किसी अमल की कब, कैसे की इत्तला देने वाला लफ्ज। इंटरजेक्शन किसी दूसरे लफ्ज का मोहताज न रहने वाला लफ्ज, जैसे हेलो, हाय। वर्ब अमल और जमाने को जाहिर करने वाला लफ्ज। कंजंक्शन दो जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज। और प्रीपोजिशन किसी नाउन से मिलकर मानी जाहिर करने वाला लफ्ज। अब अरबी में कलमात को देखते हैं किस तरह है। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, इन सब को मिला के अरबी में एक नाम दिया गया है इस्म। इसी तरह से वर्ब का नाम दिया गया है फ़िल, और कंजक्शन और प्रीपोजिशन को मिला के अरबी में हर्फ का नाम दिया गया है। इस तरह से अरबी में कलमे की 3 अक़साम हो गई। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़िल और नंबर 3 हर्फ। इस्म यानी किसी जगह, शख्स, जिन्स या उसकी सिफत का नाम। ऐसा कलमा जिसमें काम करने का मफहूम पाया जाए मगर जमाना नहीं, वो भी इस्म कहलाता है। जैसे चलना। अब ये लफ्ज चलना है, इसमें काम का तो मफहूम पाया जा रहा है कि ऐसा अमल हो रहा है जो चलने को जाहिर कर रहा है, लेकिन ये अमल कब हो रहा है इसके जमाने का इल्म नहीं। तो ऐसे तमाम लफ्ज जिनमें काम करने का मफहूम पाया जाए मगर जमाना नहीं, वो भी इस्म की कैटेगरी में आएंगे। फ़िल ऐसा लफ्ज जिसमें काम का करना जाहिर हो और तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। जैसे वो गया। अब इसमें काम का करना जाहिर हो रहा है, यानी जाने का काम जाहिर हो रहा है, और जमाना भी इससे पता चल रहा है कि ये काम माजी में हुआ है। हर्फ ऐसे अल्फाज हैं जिनके माने किसी दूसरे कलमे से मिलकर जाहिर हो। जैसे से, तरफ वगैरह। इस्म की मिसाल देखते हैं। मक्का ये शहर का नाम है। हामिदुन किसी शख्स का नाम। लबनुन दूध यानी जिन्स का नाम। फासिकुन मानी बदकार, ये सिफत है। कत्लुन मार डालना। देखें, इसमें अमल तो जाहिर हो रहा है कि ये मारने का अमल हो रहा है, लेकिन कब हुआ इसमें जमाना नहीं पाया जाता। इसको मस्दर भी कहते हैं। हुआ यानी वो, यानी किसी इस्म के बदले में कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजी में इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। फेल की मिसाल क़रा, उसने पढ़ा। अब ये पढ़ने का अमल भी जाहिर हो रहा है इससे, और जमाना माजी भी जाहिर हो रहा है। फतहा उसने दरवाजा, उसने खोला। यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा।
اس میں دیکھیں لکھنے کا عمل ظاہر ہو رہا ہے اور اس میں زمانہ حال یا مستقبل کا ہی پتہ چل رہا ہے. یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. اذهب تو جا. حرف کی مثالیں دیکھتے ہیں. من اس کے معنی ہے سے، الا اس کے معنی ہے تک، فی اس کے معنی ہے میں. اب یہ اکیلے اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو سے، تک، میں، اس سے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اگر ملا دیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ معنی ظاہر ہوں گے. جیسے من المسجد مسجد سے، الی البیت گھر کی طرف، فی المدرستی مدرسے میں. اب کچھ نہ کچھ مفہوم تھوڑا سا واضح ہو رہا ہے. حرکات اور اعراب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں اور سنیں. حرکات کیا ہیں؟ زیر، زبر، پیش اور تنوین کو حرکات کہتے ہیں. اعراب کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں. الکتابو، اس میں دیکھیں یہ الف پہ زبر ہے، کاف پر یہ زیر ہے، کاف پر یہ زبر ہے، تو یہ سارے مل کے حرکات ہو گئے. ان میں سے ہر ایک حرکت ہے. اسی طرح یہ با الکتاب کا آخری حرف ہے، اس آخری حرف پہ پیش ہے، تو یہ اس کا اعراب کہلائے گا. اور جس حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو اسے سکون کہتے ہیں. زیر، زبر، پیش کو عربی میں بالترتیب کسرہ یعنی زیر کو کسرہ، زبر کو فتحہ اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. اسی طرح سے دو زبر، دو زیر اور دو پیش عربی میں ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. مثال دیکھیں. مسجدن. اب مسجدن میں آپ دیکھیں میم پر یہ حرکت ہے اور جیم پہ یہ حرکت ہے، تو میم اور جیم متحرک ہے. اور یہ دال پہ دیکھیں یہاں پہ یہ تنوین ہے پیش والی، تو یہ دال جو ہے یہ منون ہے. الف اور حمزہ کا فرق دیکھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے دوستوں کو الف اور حمزہ کا فرق معلوم نہیں ہوگا. الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جبکہ الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. جیسے یہ الف، اس پہ کوئی حرکت نہیں، یہ الف ہے، اور یہ حمزہ ہے. الف پہ اگر زبر آ گیا یا الف پہ زیر آ گیا یا الف پہ پیش آ گیا، ہر صورت میں یہ حمزہ کہلائے گا. اس کے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. جیسے یہ یا کے اوپر حمزہ ہے اور واو کے اوپر حمزہ ہے، چنانچہ یہ واو اور یا جو ہے یہ حمزہ کی کرسی کہلاتی ہے. الف جو ہے وہ آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں آ سکتا ہے. مثال دیکھتے ہیں. جیسے الکتابو،
یہ دیکھیں تا کے بعد یہ الف ہے، یہ درمیان میں ہے، اور ہما میں یہ آخر میں الف ہے. تو یہ الف جو ہے وہ لفظ کے درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا. یہ دیکھیں یہ شروع میں جو الف کے پاس ساتھ زبر ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے، یہ شروع میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں الف پہ زبر ہے تو یہ حمزہ ہے، یہ شروع میں آیا، اور اسلو کا تو یہ حمزہ درمیان میں ہے، اور اسی طرح سے السماؤ میں حمزہ شروع میں ہے اور اس کے بعد حمزہ آخر میں ہے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ شروع میں بھی آیا، لفظ کے درمیان میں بھی آیا اور آخر میں بھی آیا، جبکہ یہاں الف ہم نے دیکھا کہ الف جو ہے لفظ کے درمیان میں آیا اور آخر میں آیا. اسم کی اعرابی حالت اور اس کے استعمال کے مطابق بدلتی رہتی ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں. قال اللہ، کہا اللہ نے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو اللہ کہنے والا اللہ ہے تو یہ فاعل ہوا، اور اس فاعل کو اللہ کی جو ہاں ہے اس پہ جو پیش ہے اس سے ظاہر کیا گیا ہے. اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. یہاں پہ اللہ مفعول ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اللہ ہے، اور یہاں پہ فاعل جو ہے وہ میں ہوں. تو اللہ کی ہا کو زبر لگا کے مفعول کو ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اردو میں آپ نے دیکھا کہ فاعل کے لیے یہ نے کا لفظ استعمال کیا الگ سے، اور مفعول کے لیے یہ اللہ کے ساتھ کی کا لفظ استعمال کیا. عربی میں کوئی ایکسٹرا لفظ استعمال نہیں ہوا، صرف آخری حرف پہ یہ پیش اور زبر لگا کے ظاہر کر دیا گیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اللہ کی ہاں پہ زیر لگا دیا گیا، اور یہ اس کو اضافی حالت کہتے ہیں. یعنی کتاب اور اللہ کا آپس میں ایک تعلق بن رہا ہے. کتاب کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو زیر لگا کے ظاہر کیا جاتا ہے. اور مثال دیکھتے ہیں. خرجا سلیمان، نکلا سلیمان. سلیمان دیکھیں نون کے اوپر، سلیمان کے نون پہ پیش ہے تو اس لیے یہ فاعل ہے. اخرجا سلیمان، نکالا اس نے سلیمان کو. سلیمان کے نون پہ زبر ہے تو یہ مفعول ہے. یہاں قلم و سلیمان، سلیمان کے آخری لفظ نون پہ زبر ہے، لیکن یہ اضافی حالت میں ہے. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اعرابی حالت تینوں صورتوں میں نہیں بدلتے. دیکھیں یہاں تو اللہ ایسا لفظ تھا جو تینوں صورتوں میں بدل رہے تھے. یعنی جب فاعل تھا تو ایک اعرابی حالت تھی، مفعول کی صورت میں دوسری، اور اضافت کی صورت میں تیسری. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غیر منصرف کہلاتے ہیں، وہ صرف اعرابی حالت شکلاً دو طرح سے بدلتے ہیں. شکلاً دیکھیں یہ نون پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے، تو یہ دو طرح سے اعرابی حالت بدلی ہے ان کی. لیکن حقیقتاً یہ اضافی حالت ہے. اس کا ترجمہ ہوگا سلیمان کا قلم، اضافی حالت میں. اور اس کا کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ جملے میں استعمال کے اعتبار سے پتہ چلے گا. دیکھیں یہ اس میں دونوں یہ اسم ہے، تو ان دو اسموں کا تعلق آپس میں
اضافت کے طور پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ ایک فعل ہے اور دوسرا اسم ہے. آگے چل کے اور مزید واضح ہو جائے گا. اسی طرح سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تینوں اعرابی حالت میں شکلاً ایک جیسی شکل کے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گرامر کے لحاظ سے وہ فاعل، مفعول اور اضافی حالت میں ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں. ضربا موسیٰ زیدن، مارا موسیٰ نے زید کو. یہاں موسیٰ فاعل ہے. ضربا موسیٰ زیدن، اب یہاں پہ موسیٰ جو ہے اس جملے کے لحاظ سے یہ مفعول ہے. مارا زید نے موسیٰ کو، اس لیے کہ یہاں پہ فاعل جو ہے یہ زید ہے، یہ پیش سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے. چونکہ اس کے آخر میں زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے، اس لیے یہ جملے کی مناسبت کے اعتبار سے پھر پتہ چلے گا کہ اس پہ پیش ہونا چاہیے تھا، یا اس پہ زبر ہونی چاہیے تھی، یا اس پہ زیر ہونا چاہیے تھا. یہاں یہ مفعول ہے. اور ولدو موسیٰ یعنی موسیٰ کا بیٹا. اب یہ دیکھیں یہ اضافی حالت میں، اس طرح سے موسیٰ جو ہے اس کی اعرابی حالت زیر سے ظاہر ہوگی. شکلاً یہ موسیٰ ظاہر نہیں کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس پہ زیر ہو. تو یہ اضافی حالت میں، یہاں یہ مفعولی حالت میں، یہاں یہ فاعلی حالت میں، لیکن شکلاً اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مبنی کہا جاتا ہے، مبنی الفاظ. 28 حروف جو حروف تہجی ہیں ان کی تقسیم دیکھتے ہیں. ان میں سے 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. شمسی حروف یہ ہیں تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. اسی طرح سے قمری الف، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم اور ہا. یہ ایک جملہ ہے، حق کا خوف ایک عجب غم ہے. اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں وہ سب کے سب قمری حروف ہیں. شمسی حروف سے پہلے اگر ال لگ جائے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ دیکھیں شین جو ہے وہ شمسی حرف ہے، اس سے پہلے ال لگایا تو اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا، شین ڈائریکٹلی پڑھا جائے گا. تو الشمسو، اس کو ہم الشمسو پڑھیں گے. یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اسی طرح اگر اس سے پہلے واو لگا دیا تو اب اس میں لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے والشمسو، والشمسو. لیکن اگر کوئی قمری لفظ ہے قمرن، اس کے ساتھ اگر ال لگا دیا تو پھر پڑھنے کے لیے اس میں لام پڑھا جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے القمرو. القمرو لام پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح القمرو سے پہلے اگر واو لگا دیا تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا والقمرو، یعنی اس میں لام پڑھا جائے گا. تو یہاں سے ایک فارمولہ طے ہوا کہ جو شمسی الفاظ ہیں ان سے پہلے ال آ جائے، یا ال والے شمسی لفظ سے پہلے واو آ جائے یا کوئی اور لفظ آ جائے تو اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، اور قمری الفاظ میں لام پڑھا جائے گا. اب اس کی تھوڑی سی مشق کر کے دیکھتے ہیں. العادلو، عین جو ہے وہ قمری لفظ ہے اسی لیے لام پڑھا جا رہا ہے. الدرسو، دال جو ہے وہ شمسی لفظ ہے اس لیے اس میں لام نہیں پڑھا جا رہا. الحسن،
ہا جو ہے وہ قمری لفظ ہے، اس لیے لام پڑا جا رہا ہے. الظالم زو جو ہے وہ شمسی لفظ ہے، اس لیے لام نہیں پڑا جا رہا. الخالق خا جو ہے وہ قمری لفظ ہے، اس لیے لام پڑا جا رہا ہے. اور النہار نون شمسی لفظ ہے، اس لیے لام نہیں پڑا جا رہا. الولد واو قمری لفظ ہے تو لام پڑا جا رہا ہے. التمر تا شمسی لفظ ہے، لام نہیں پڑا جائے گا. الفاسق فا جو ہے وہ قمری لفظ ہے، اس لیے لام پڑا جائے گا. یعنی قمری الفاظ میں لام کو پڑھا جائے گا اور شمسی الفاظ میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا. اسم کی بنیادی علامتیں: جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ یہ اس کی بنیادی علامت ہے اسم کی، اور دوسری اس کی علامت ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ال لگا ہو. تنویر جو ہے وہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں آ بک، یعنی کوئی بھی کتاب، ایک عام کتاب. اور ال جو ہے وہ اسم کے شروع میں لگتا ہے اور اسے خاص کر دیتا ہے، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں دی بک، یعنی ایک پرٹیکولر بک، کوئی خاص بک. مثال دیکھتے ہیں اس کی. بابن، دیکھیں یہاں تنوین آ رہی ہے تو اس لیے یہ عام لفظ ہے. بابن کا مطلب ہے دروازہ، لیکن چونکہ یہ عام ہے تو اس کے ساتھ ایک بھی شامل کریں گے اس کے ترجمے میں، ایک یا کوئی. اگر گنتی والی چیز ہے تو ایک شامل کر لیں گے، اور اگر کوئی مقدار والی چیز ہے تو کوئی شامل کر لیں گے یا کچھ شامل کر لیں گے. اسے گنتی والے لفظ میں بھی کوئی شامل کر سکتے ہیں. کوئی دروازہ، ایک دروازہ. صراطن، اس کا ترجمہ ہوگا ایک راستہ. کتابن، اس کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب. البابو، دیکھیں اس میں ال آ گیا ہے تو اس نے اس کو خاص کر دیا ہے، تو یہ خاص دروازہ ہے. لیکن اردو میں ترجمے میں خاص کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور ایک یا کچھ یا کوئی بھی استعمال نہیں کرتے، صرف دروازہ اس کا ترجمہ کریں گے. تو البابو کا ترجمہ ہوگا دروازہ. الصراطو کا ترجمہ ہوگا راستہ. الکتابو کا ترجمہ ہوگا کتاب. معرف باللام، یعنی کسی عام لفظ سے پہلے ال لگا کر اسے خاص بنانا. بیتن جو ہے وہ ایک عام لفظ ہے، اس سے پہلے آپ نے ال لگایا تو یہ بن گیا البیتو. یعنی اس میں فرق یہ پڑا کہ یہاں سے یہ تا سے تنوین ختم ہو گئی اور اکیلا ضمہ اس میں لگ گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی ال لگا کے اس کو خاص کر دیا گیا ہے. معرف باللام سے ما قبل، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو اسے ال سے ملا کر پڑھنا چاہیے. اس وقت ال کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تلفظ میں گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف کی صورت میں باقی رہتا ہے. اس کی مثال دیکھیں. الولد، الحسن، ان دونوں کو آپس میں ملایا. یہ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، اس پہ حرکت لگی ہوئی ہے. جب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ صرف الف لکھنے میں رہ جائے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا. الولد الحسن. اب ہم اس کو پڑھیں گے الولد الحسن. اس طرح لکھنا الولد الحسن غلط ہے. اس کا دوسرا قاعدہ ہے معرف باللام سے ما قبل اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں.
یہ دیکھیں البیتی معرف باللام ہے، اس سے پہلے ان لگایا، اور ان میں جو یہ نون ہے یہ ساکن ہے، تو یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. تو اب اس کو جب ملانا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تو زیر دے کے، نون پہ زیر دے کے پڑھیں گے. یہ دیکھیں انل بیتی. لیکن اس قاعدے میں ایک استثناء ہے کہ من کے ساتھ اگر کسی ال والے لفظ کو ملائیں گے تو من کے نون پہ زبر دے کے پھر پڑھا جائے گا، جیسے من المسجدی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسم کی کس طرح پہچان ہوتی ہے. دو تو ہم نے ابھی دیکھی ہیں. لفظ کے آخر میں تنوین ہو، جیسے رجلن، تو یہ اسم ہے. لفظ کے شروع میں ال ہو، جیسے القلم، تو یہ بھی اسم ہوگا. لفظ کے آخر میں گولتا ہو، جیسے لیلتن، تو یہ بھی اسم ہوگا. لفظ کے آخر میں الف اور تا ہو تو یہ بھی اسم ہوگا، جیسے آیاتن. آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.